ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے، دیتے ہیں جواب امیر اہل سنت، مرشد کا جواب میٹھا میٹھا، مرشد کا جواب پیارا پیارا پیارا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا پیارا فرمان عالی شان ہے، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑھے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تو بھائی 1000 سمجھتے ہیں آپ؟ 1000 کیسے لکھتے کیسے ہیں یہ سمجھتے ہیں آپ؟ 1000 کا نوٹ تو سمجھتے ہوں گے، 1000 کا نوٹ شاید سمجھتے ہو۔ تو بھائی 1000 میں زیرو کتنے آتے ہیں؟ اچھا جیسے 1 لکھا یہ کتنا ہوگا؟ اگر صرف 1 لکھ دیا 1، یہ کتنے ہو گئے؟ 1 ہو گیا، اور اس کے بعد 0 لگا دیں تو کیا ہو جائے گا؟ ٹھیک ہے 10، اور اس کے آگے 1 اور 0 لگا دیں تو کتنے ہو جائے گا؟ 100 ہو جائے گا۔ پھر 1 اور 0 لگا دیں، 1000 کا نوٹ آتا ہے ان کو، بھائی فکر نہیں کرے آپ۔ ٹھیک ہے، تو 1 روپے کا نوٹ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا۔ 10 کا نوٹ ہوتا ہے؟ پاکستان میں 1 کا نوٹ نہیں ہوتا، باقی جگہ ہو سکتا ہے کرنسیز میں ہوتے ہیں۔ تو 10 کا نوٹ ہوتا ہے، 100 کا نوٹ ہوتا ہے، 1000 کا نوٹ آتا ہے۔ اب 1000، اس کو یوں یاد رکھیں، 1000 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ تو پڑھیں گے تو اس کی برکت کیا ہوگی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سلسلہ لے کر آئے ہیں آج ایک مرتبہ پھر، جس سلسلے کا نام ہے مدنی منوں کے سوالات اور امیر السنت کے جوابات۔ اور یہ سوالات کیا ہوئے، جوابات کیا ہوئے، مدنی گلدستے تیار کر کے، تیار کروا کے، انتخاب کر کے لے کر آتے ہیں ہمارے لیے ہمارے رکن شورا حاجی عماد اتاری۔ آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی طبیعت ہے باپو آپ کی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ اللہ پاک کا کرم و احسان دامن مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہاتھوں میں۔ جی کہاں سے شروع کریں گے؟ پہلا مدنی گلدستہ کون سا تشریف لا رہا ہے؟ اب وہ اصل یہی آپ نے جیسے سلسلے کا نام تو بتا ہی دیا کہ مدنی منوں کے سوالات اور امیر السنت کے جوابات۔ تو ایک تو یہ کہ ہم اپنے سلسلے کو لے کر چل ہی رہے تھے، کچھ سلسلے کی خاص نوعیت ہوتی ہے مدنی موسم جس کو ہم کہتے ہیں، اور اس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر محرم الحرام ہے تو اس میں نیاز ہو رہی ہے، سفر مظفر ہے تو اعلیٰ حضرت کا ذکر خیس ہو رہا ہے، ربیع الاول ہے تو میلاد شریف کی بات آتی ہے۔ تو اسی طرح ربیع الاخر جب آتا ہے، جس کو ویسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے 11ویں والا مہینہ، تو ربیع الاخر جو ہے اس میں اولیاء کرام کی بات ہوتی ہے، غوث پاک کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہمارے مدنی موسم کے اندر اس طرح مختلف مہینوں کے تعلق سے بھی مدنی پھولوں کا سلسلہ ہوتا ہے۔ تو ہمارے مدنی موسم میں ربیع الاخر، ربیع الغوث، غوث پاک کا مہینہ، بڑی 11ویں کا مہینہ، اس کے تعلق سے آج ہمارا سلسلہ ہے۔ اور اولیاء کرام، قرآن پاک میں اولیاء کرام کا ذکر ہے یا نہیں؟ ہمارے پاس مدنی گلدستہ ہے، آئیے مدنی منوں دیکھتے ہیں مدنی گلدستہ۔ قرآن پاک میں بہت سارے واقعات بھی ملتے ہیں اور اللہ پاک نے اپنے نبیوں کے واقعات بھی بیان فرمائے۔ کیا قرآن پاک میں اولیاء کا ذکر بھی ہے؟ جی ہاں، 11ویں پارے میں یہ ذکر ہے ایک آیت میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اور جو اللہ کے اولیاء یعنی دوست ہیں
انہیں نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم، یعنی قیامت میں ان کو خوف اور غم نہیں. دنیا میں تو خوف خدا تو ولایت کا اہم حصہ ہے. خوف خدا دنیا میں تو خوف ہوگا، اللہ تعالیٰ کا خوف ہوگا. بندے سے بھی بندہ ڈر جاتا ہے ایک نفسیاتی طور پر، تو وہ بھی ماننے یہ ولایت نہیں ہے، ولایت کی رکاوٹ نہیں ہے. اچھا، اور غم تو خاص حصہ ہے اولیاء کرام کا. آخرت میں یہ بے خوف ہوں گے، انہیں جہنم کا خوف نہیں ہوگا، عذاب کا خوف نہیں ہوگا، ڈر نہیں ہوگا، اور غم بھی نہیں ہوگا کہ ہم جہنم میں معاذ اللہ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ان کو اپنا خاص قرب عطا فرمائے گا، ان پر بڑی رحمتیں فرمائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی تو پیارے پیارے مدنی منو، یہ جو اللہ پاک کے ولی ہوتے ہیں یہ اللہ پاک کے دوست ہوتے ہیں. ولی اللہ، ہم ولی اللہ بھی کہتے ہیں. تو جس بھی ولی اللہ کے آپ مزار شریف پہ جائیں، نہایتی ادب و احترام سے جانا چاہیے. اپنے دل میں ان کی محبت اجاگر کیجیے. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اسی طرح ہمارے باب المدینہ میں بہت سارے اولیاء کرام کے مزارات ہیں. یعنی جگہ جگہ جاتے ہیں آپ، گنبد شریف نظر آتے ہیں، اور ہمارے کتابوں پر، مدنی چینل کی اسکرین پر آپ کو بے شمار گنبد نظر آتے ہیں نا، جو مختلف اولیاء کرام کے گنبد ہیں. اچھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی گنبد شریف کا رنگ کون سا ہے؟ زور سے. گرین. کون سا رنگ ہے؟ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف کا رنگ کیا ہے؟ جی کون سا رنگ ہے؟ اچھا، خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گنبد شریف کا رنگ وائٹ ہے، سفید ہے. تو ہمیں اپنے دل کے اندر ان اولیاء کرام کی محبت جو ہے اجاگر کرنا چاہیے. اب حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب آپ ہند شریف پہنچے تو آپ کی برکت سے 90 لاکھ غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا. یہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان. اور یوں ہوا کہ ایک جگہ پر آپ خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ، پیپل کا درخت تھا، اس کے نیچے جو ہے وہ آرام فرما رہے تھے. اچھا، یہ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ جس جگہ آرام فرما رہے تھے وہ جگہ تھی اونٹ باندھنے کی. راجہ تھا، کافر راجہ تھا، اس کے اونٹ جو اس جگہ باندھا کرتے تھے. اب یہ جگہ کس کی ہے؟ اونٹ کی، کہ اونٹ یہاں پہ بیٹھے آئیں گے. حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں. اب جو وہاں کا انچارج تھا اس نے آ کے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان میں اس طرح گستاخی کی کہ وہ بے ادبی سے بات کی، اچھے انداز سے بات نہ کی، اچھے الفاظ سے بات نہ کی. ان کو یہ کہا کہ آپ یہاں سے اٹھیں، کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اس جگہ پر راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں. تو حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا یہ جگہ راجہ کے اونٹ بیٹھتے ہیں تو ٹھیک ہے، اب راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. کیا فرمایا آپ نے؟ اب تو راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہاں سے چلے گئے. اب جو اونٹ کا مالک جو تھا انہوں نے اونٹ کو بٹھا دیا، انچارج نے اونٹ کو بٹھا دیا. اب صبح کے وقت اونٹوں کو اٹھایا جاتا تھا، کچھ اونٹ جو ہے خود بخود اٹھ جاتے تھے. اب جیسے ہی وہ وہاں پر آیا جس کے ذمہ کام تھا کہ اونٹوں کو اٹھائے، تو وہ اونٹوں کو اٹھا رہا ہے تو لیکن اونٹ اٹھ ہی نہیں رہے. پھر اس نے اور زور لگایا لیکن کوئی بھی اونٹ جو ہے وہ اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. پھر اس کو یاد آیا کہ کل جو ایک یہاں پر کوئی بزرگ تھے بیٹھے ہوئے تھے، ان سے اس انداز سے بات چیت کی تھی اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں پر اب راجہ کے اونٹ ہی بیٹھیں گے. تو ان کو یاد آتا ہے اس طرح ہمارے سے غلطی ہو گئی. تو خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی کو تلاش کرتے کرتے ان کے پاس پہنچتے ہیں. جب ان کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے معافی چاہتے ہیں کہ حضور معاف فرما دیجئے، ہم نے آپ سے اس انداز سے بات چیت کی تھی. حضرت خواجہ غری نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ دیکھو اونٹ جو ہے کھڑے ہو گئے ہوں گے. جب وہ لوگ وہاں جا کر انہوں نے دیکھا تو اونٹ واقعی میں کھڑے ہو چکے تھے. تو کہتے ہیں نا کہ چاہیں تو اشارے سے اپنے کایا ہی پلٹ دے دنیا کی، یہ شان ان کے غلاموں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. تو یہ اولیاء اللہ جو ہوتے ہیں ان کی وسیلے سے، ان کے مزار سے ان کا نام لے کر ان کے لیے بھی دعا کرنا چاہیے تاکہ ان کی برکتیں ہمیں بھی نصیب ہوں. فیضان اولیاء جاری رہے گا. جی مات بھائی. قرآن پاک میں اولیاء کرام کا ذکر ہے اور اولیاء کرام سے اللہ کے ان نیک لوگوں سے کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے. جی
تو آپ کو ایک مختصر سا مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں کہ ان کے صدقے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. آئیے دیکھتے ہیں. امیر اہل سنت ہم سب مسلمان اللہ پاک کے پیارے بندوں کے صدقے سے دعا مانگتے ہیں. یہ ارشاد فرمائے کہ کیا اللہ پاک اپنے پیارے بندوں کے صدقے دعا قبول فرماتا ہے؟ کیوں نہیں کرتا؟ وسیلہ اور صدقہ یہ تو اس سے تو دعا جلدی قبول ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمیں کس سے مانگنا ہے؟ کون دیتا ہے؟ اللہ پاک دیتا ہے. ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کس نے بنائی ہے؟ لیکن پیارے پیارے مدنی منو، یہ سارے کام بگڑیاں بنانے والے، یہ سارے کام اللہ پاک فرماتا ہے. لیکن اگر ہم دعا میں انبیاء اکرام کا، اولیاء اکرام کا وسیلہ پیش کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہمارا یہ کام فرما دے، تو انشاءاللہ عز و جل وہ کام ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ جب بھی مانگو وسیلے سے نبی کے مانگو. ٹھیک ہے، مانگنا اللہ سے ہی ہے، لیکن جب بھی مانگو تو وسیلے سے نبی کے مانگو کہ اس وسیلے سے کرم اور دوبالا ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم پڑھتے ہیں نا، یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، کربلائے رش شہید کربلا کے واسطے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. جی مات بھائی، وسیلے سے دعا کرنی ہے انشاءاللہ اسی برکت وسیلے سے دعا کرنی ہے. اور لازمی بات ہے، بڑی اچھی آپ نے وضاحت بھی کی کہ دینے والی ذات اللہ پاک کی ہے، اور اللہ پاک جو ہے وہ وسیلے کا محتاج نہیں ہے کہ وسیلے ہی سے مانگا جائے تو وہ دے گا، کوئی ذریعہ. اور یہ کسی کے تصدق، کسی کے نام پر مانگنا ہے. جیسے بھکاری بھی جو ہے وہ اگر بھیک مانگتا ہے تو کہتا ہے بچوں کی خیر ہو، اور اس طرح کی جو صورت ہوتی ہے، ہاں وہ ایک صورت ہوتی ہے کہ وہ مانگنا. یعنی یہ وسیلہ جو ہے نا، یہ ہمارے لیے ایک چیز ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں. نیک لوگوں کے وسیلے سے نیکی کا وسیلہ دینا یہ احادیث سے بھی ثابت ہے. تو یہ وہ ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ پاک محتاج ہے، ایسا استغفر اللہ نہ ہے، نہ اس کی طرف کوئی وہم و گمان جانا چاہیے اور کہ ایسی کوئی صورت ہو کہ یہاں پر صورتحال یوں ہو. تو بہرحال اللہ پاک کو ہم وسیلہ جو دیتے ہیں وہ ہماری جانب سے ایک چیز ہے کہ ہمارے گناہ گار ہم لوگ ہیں، نیک لوگوں کی طرف دیکھے، رحمت فرمائے اور ہم پر بھی کچھ بارش رحمت کے چھینٹے پڑ جائیں. بہرحال بات ہے، چونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مہینے سے اس مہینے کو نسبت ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ربیع الاخر کو، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلق سے ایک مدنی گلدستہ ہے. اور کیا اس کا نام بھی کیا ہے اس مدنی گلدستے کا؟ بالیقین تم نے مردوں کو جلایا یا غوث. یعنی اللہ پاک ہی ہے جو بندے کو پیدا فرماتا ہے، سبحان اللہ، جو انتقال کرتا ہوتا ہے اللہ پاک کے حکم سے ہوتا ہے بندوں کا، اور کل بروز قیامت جو اٹھایا جانا ہے وہ بھی اللہ پاک ہی کے حکم سے ہے. اور اللہ پاک چاہے تو جس کا انتقال ہو گیا اس کو دوبارہ زندگی دے دے. یہ اللہ پاک بے شک اس پر قادر ہے، اور ایسی مثالیں ملتی بھی ہیں. اور کبھی اللہ پاک اس کا ذریعہ کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا اس کو دوبارہ زندگی مل جائے، اس کا ذریعہ اولیاء کرام کو بنا دیتا ہے. تو کبھی کسی ولی نے بھی اگر ایسی کوئی بات دکھا دی تو وہ اللہ پاک ہی کی دی ہوئی طاقت سے ہے. تو آئیے میں آپ کو مدنی گلدستہ دکھاؤں. بالیقین تم نے مردوں کو جلایا یا غوث. میرے اہل سنت آپ کی نعتوں کی کتاب وسائل بخشش میں منقبت ہے. قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بالیقین تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث. کیا غوث پاک بھی مردے جلاتے ہیں؟ قلب مردہ کو بھی ٹھوکر سے جلا دو مرشد، بالیقین تم نے تو مردوں کو جلایا یا غوث. تو بے شک اس طرح کے واقعات ہیں کہ ہمارے مرشد غوث پاک نے مردوں کو زندہ کیا ہے. اور ایک مشہور واقعہ
तो वो किश्ती डूबी हुई, बुढ़िया दरिया के किनारे अफसुर्दा थी। फिर वो गौस पाक वहां से गुजरे और उससे पूछा तो उसने बताया कि 12 साल हो गए मेरे बेटे की यहाँ से बारात गई थी और वो दूल्हा दुल्हन समेत सारी बारात डूब गई है। मेरे मुर्शिद गौस पाक ने दुआ मांगी, आखिरकार वो किश्ती बारात समेत दूल्हा दुल्हन सब उभर गए, समुद्र पर किश्ती उभर गई और बाहर किश्ती किनारे लग गई 12 साल के बाद। ये वाकया जो है सरकार आला हज़रत रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फतह रज़वी शरीफ में इसका इनकार नहीं फरमाया। सवाल हुआ तो आला हज़रत ने फरमाया कि ये मुमकिन तो है कि ऐसा हो सकता है। मौलाना हसन रज़ा खान इसकी तरफ इशारा करके फरमाते हैं, निकाला था पहले के डूबे हुओं को और अब डूबतों को बचा गौसे आज़म। और हुजूर मुफ्ती आज़म का एक शेर आला हज़रत के शहजादे का इससे भी ज्यादा वाज़ेह है। तुझे ऐसी कुदरत मिली जो करामत है ना, ये हक है। करामत कुरान करीम से साबित है। हजरत सैयदना सुलेमान अला नबीना वालेसलातु वस्सलाम के दरबार में मलका सबा का पैगाम था कि वो आ रही है। अच्छा, अब उसका मलका सबा का तख्त लाना था, तो आपने दरबारियों से फरमाया कि ये तख्त मलका सबा से पहले आना चाहिए। तो इफरीत नामी जिन ने कहा कि मैं मजलिस, ये हमारी जो मजलिस है ना, ये खत्म होने से पहले पहले मैं ला सकता हूँ। तो वहाँ एक सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार के वलीउल्लाह मौजूद थे, आसिफ बिन बरखिया। उन्होंने अर्ज किया, या सैयदी पलक झपकने में ला सकता हूँ। हाथ बढ़ाया, तख्त मौजूद था। आती है अक्ल में बात? नहीं आती ना। कुरान करीम का वाक़या है, कुरान पर तो ईमान है ना हमारा। قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. یعنی اس شخص نے کہا کہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا کہ میں اس کو لے آؤں گا قبل اس کے کہ آپ کی پلک جھپکے. فلما رآه، جب دیکھا تو وہ آپ کے پاس موجود تھا. تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے. سبحان، اتنے قلیل تھوڑے سے، یہ کوئی وقت ہی نہیں، پلک جھپکنے میں دیر کیا لگی. تو جب سلیمان علیہ السلام کا امتی یہ کرامت دکھا سکتا ہے تو میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کا ولی کیا نہیں دکھا سکتا. 80 منن والے ہیں، سوچن والے نہیں. اولیاء کرام کے جو معاملات ہمارے علماء حق نے ہم کو بتائے، ہم نے مانے. بس اب عقل مانے نہ مانے، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ. عقل کو مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر قربان کر دو. عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کیا بات ہے ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کہ آپ تو ولیوں کے سردار ہیں. آپ کون ہیں؟ ولیوں کے سردار ہیں، ولیوں کے شہنشاہ ہیں، اور آپ کی بے شمار کرامات ہیں. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ بات بھی جان لیا کرتے تھے جو آپ کے سامنے لوگ سوچ رہے ہوتے تھے، دل میں جو بات آ رہی تھی. کہتے ہیں کہ ایک شخص غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدرسے کے باہر جو ہے وہ کھڑا ہوا تھا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ تشریف لائے. آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا مبارک تھا. عصا مبارک سمجھتے؟ جس سے بزرگ جو ہے وہ سہارا لے کے چلتے ہیں، دیکھیں جو لاٹھی ہوتی ہے. تو آپ کے ہاتھ میں آپ کا عصا مبارک تھا. وہ جو شخص جو تھا مدرسے میں کھڑا ہوا تھا، اس کے دل میں خیال آیا کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس عصے مبارک سے جو ہے کوئی کرامت دکھا دیں. تو اس کے دل میں یہ خیال آنا تھا. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے عصا مبارک کو زمین کے اندر گاڑا. زمین میں جب گاڑا تو وہ جو ہے وہ چراغ کی طرح روشن ہو گیا. جیسے چراغ جلتا ہے، روشنی دیتا ہے، تو چراغ کی طرح روشن ہو گیا اور وہ جلتا رہا جلتا رہا. اب اس کے دل میں تو یہ بات آ گئی تھی اور اس نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اظہار نہیں فرمایا تھا، لیکن اس کے دل میں بات آئی تھی. غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے دل کی بات بھی جان لی، یہ کرامت،
اور پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے وہ جو اس کے دل میں بات ہے وہ کرامت دکھا بھی دی کہ عصا مبارک سے کوئی کرامت دکھائے. تو پھر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عصا مبارک زمین سے نکالا تو جو گاڑا تھا جس کو اٹھایا اس کو نکالا تو وہ جیسے عصا مبارک تھا ویسا ہی بن گیا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بے شمار کرامتیں, اتنی ساری کرامتیں اور اتنی زبردست قسم کی کرامت ہیں کہ آپ ان کی کرامتیں سنتے رہیں, پڑھتے رہیں. آپ کے دل میں جو ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی محبت مزید بڑھ جائے گی. جبھی تو کوئی پریشانی آتی ہے, کوئی مصیبت آتی ہے تو ہم غوث پاک کا تصور کرتے ہیں, غوث پاک سے مدد مانگتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو ہے ولیوں کا سردار بنایا. جب ہم ان کا نام پکارتے ہیں پیارے پیارے مدنی منوں تو ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ عطائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے, وہیں آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا. فیضان غوث اعظم. ایک عورت آئی غوث پاک کے پاس, وہ اپنا ایک مدنی منا تھا چھوٹا سا, تو وہ چھوڑ کے چلی گئی. تو کہا حضرت اپنے پاس رکھے, تو یہ آپ کی صحبت میں رہے گا تو کچھ سیکھے گا. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی نے ٹھیک ہے اس کو اجازت دے دی. اب امی کو یاد آئی کہ میں اپنے بچے سے مل کر تو آؤں, کس حال میں ہے, کیسا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس جانے سے پہلے اس نے اپنے بچے کو دیکھا کہ تھوڑا کمزور ہو گیا ہے, اور وہ ایک روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. کیا کھا رہا ہے؟ روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. اب دیکھا کہ بچہ کمزور ہو گیا ہے تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں آئی. تو غوث پاک کھا رہے تھے مرغی. تو جب آپ رحمۃ اللہ تعالی مرغی کھا رہے تھے تو اس نے عرض کی, علی جا آپ تو مرغی کھا رہے ہیں اور میرا بیٹا جو ہے وہ سوکھ گیا ہے اور وہ جو ہے روٹی کا ٹکڑا کھا رہا ہے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو مرغی کھائی تھی اس کی ہڈیوں مبارک کو جمع کیا, ہڈیوں کو جمع کیا. جب ہڈیاں جمع ہو گئیں تو پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. تو جو ہڈیاں تھیں اس کے اندر حرکت پیدا ہوئی اور وہ مرغی بن گئی, اور وہ جو مرغی جو وہ زندہ ہو گئی. اب یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کرامت دکھائی. پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ جب تیرا بیٹا اس درجے تک پہنچ جائے گا تو جو چاہے کھائے. تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بہت پیاری کرامت ہیں, بہت پیاری شان ہے. تو یہ سنا کریں, جہاں غوث پاک کا نام ہے سنیں کیا بات بیان کی جا رہی ہے, تو انشاءاللہ جو آپ کو بے شمار معلومات فراہم ہو جائے گی. جی مات بھائی, یہ مدنی گلدستہ ہم نے دیکھا, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان بیان کی گئی. اب کیا مدنی گلدستہ ہے؟ اب بہت اہم مدنی گلدستہ یہ کہ مزارات پر تو جانا ہی چاہیے, اولیاء کرام کے وسیلے سے دعائیں مانگنی بھی چاہیے. اور جب مزارات پر جائیں گے تو وہاں سلام کیسے کرنا ہے, مزار پہ جانا کس طرح ہے, یہ بڑا اہم مدنی گلدستہ ہے. آئیے مدنی منوں کو ہم دکھاتے ہیں. ہم مسلمان آپس میں ملتے وقت سلام کرتے ہیں. کیا اسی طرح مسلمانوں کی قبروں اور اللہ پاک کے پیارے بندوں کے مزارات پر بھی سلام کر سکتے ہیں, اور ان کو سلام کس طرح کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ, مدنی منی نے بڑے پیارا سوال کیا. مدنی منی اور مدنی منیوں کو آپس میں بھی سلام کرنا چاہیے, اور جب مزارات اولیاء پر حاضری ہو, کسی ولی اللہ کے مزار پہ حاضری ہو, کسی بزرگ کے مزار پر جانا ہو تو اس وقت وہاں جا کر کہیں السلام علیکہ یا سیدی, یعنی سلام ہو آپ پر اے میرے آقا. یہ یاد کر لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی مزار مبارک ہوتا ہے نا, اس کا ایک گنبد بنا ہوتا ہے, ایک دروازہ ہوتا ہے, تو اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو مزار مبارک, قبر مبارک جو ہے وہاں موجود ہوتی ہے. تو پیارے مدنی منو, جیسے ہی ہم اس کمرے میں داخل ہونے لگیں یا مزار مبارک سے قریب ہو جائیں تو ہم نے اچھے کپڑے پہنے, وہ صاف ستھرے, امامہ شریف بھی لگایا ہو, اچھی تیاری سے خوشبو لگا کے جائیے. اور باہری آپ ہاتھ باندھ لیں, جب آپ باہر موجود ہیں تو ہاتھ باندھ لیں, نگاہیں نیچی کر کے ادب کے ساتھ. جب بھی کسی مزار پہ جائیں تو آپ نے ادب کے ساتھ جانا ہے, اور کوشش کرنا ہے کہ آپ نے جو ہے وہ ادب کے ساتھ حاضری دیں, اور جو مزار مبارک ہے بالکل اس سے چپک کے کھڑے نہ ہوں, اس سے جو ہے چند گز کے فاصلے پر. کتنا فاصلہ ہونا چاہیے مت بھائی؟ 2 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے. 2 گز کا فاصلہ ہونا چاہیے. اتنے فاصلے سے کھڑے ہوں اور وہاں پہ دعا مانگے اللہ تبارک و تعالیٰ. کچھ پڑھیے, قرآن پاک پڑھیے, اس کا اصال ثواب ساری امت کو کیجیے, اور خصوصاً جن بزرگ کے مزار پر آپ حاضر ہیں ان کو اس کا اصال ثواب کیجیے, اور دعا مانگ کر ادب کے ساتھ جو ہے ان کو پیٹ نہ ہو. یہ کہ جو پیٹ ہوتی ہے یہ اگر کسی کو کریں تو یہ ٹھیک ہے, لیکن ادب یہ ہے کہ پیٹ نہ ہو. کبھی امی کو بھی پیٹ نہ کیجیے,
کبھی ابو کو پیٹ نہ کیجیے اور استاد صاحب کو پیٹ نہ کیجیے، اور جب امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو تو اس چیز کا یہاں پر بھی خیال کیجیے کہ جو بزرگان دین ہیں، جو ہماری نظر میں اچھے لوگ ہیں، ہمیں ان سے ادب سے ملنا چاہیے، ان کا ادب کرنا چاہیے۔ ادب کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ ملاقات کرتے وقت ان کو پیٹ نہ کی جائے۔ جی اصل قدموں کی طرف سے آئیں گے، صحیح ہے۔ جیسے مزار شریف فرض کریں یوں ہے، آپ یہاں سے جا رہے ہیں، قدموں سے آنے کے بعد آپ اس طرف آئیں گے، یعنی یہ سمجھے کہ مزار شریف اگر یوں ہے تو قبلہ شریف یوں ہوگا۔ جیسے چہرہ جو ہوتا ہے نا، چہرہ یعنی جو بھی قبر ہوتی ہے اس کی اصل ترکیب جو ہے وہ یہ ہے کہ قبر کے اندر جو بھی ہو، عام مسلمان ہیں یا مزار شریف ہے، اگر وہ سیدھی کروٹ لیں گے تو چہرہ قبلہ رخ ہو جائے گا۔ قبر شریف میں یوں ہے، عام طور پہ تختہ لگا ہوتا ہے، جیسے مثال کے طور پر جہاں پر ہوگا نا، وہ آپ سمجھے کہ وہ قبلے کی ڈائریکشن بتا رہا ہے کہ قبلہ اس سائڈ پر ہے۔ تو آپ یہاں پیر سے آنے کے بعد قبلے کی طرف پیٹھ کر پیٹھ کا مطلب ہوتا ہے یہ کمر قبلے کی طرف ہوگی، اور چہرہ جو ہے وہ مزار شریف کی طرف ہوگا۔ وہاں آپ آ کر سلام کریں گے، دعا کریں، فاتحہ کریں، اور اس کے بعد پھر آپ اسی طرح الٹے قدم واپس ہوں گے کہ پیٹھ نہ ہو۔ اس انداز سے پیروں کی طرف سے جانا ہے اور اسی انداز سے پھر واپس آنے کی صورت ہوگی۔ اچھا، اگر ہمارے سلسلے کا وقت بھی اختتام ہے، اگر آخر میں کوئی ایسا مدنی گلدستہ دکھا دیں جس میں امیر السنت نے کسی مزار پہ حاضری دی ہے، مزار شریف پر، تو پیارے مدنی منو، یہ کہ آپ نے باتیں سنی، بس اوقات یہ کہ سن کے زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر وہ چیز دکھا دی جائے تو زیادہ سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم آخر میں آپ کو ایک ایسا گلدستہ دکھا رہے ہیں کہ امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ نے ایک مزار مبارک پر حاضری دی ہے۔ اب دیکھیں امیر السنت کا انداز کیا ہے، کس انداز سے آپ نے حاضری دی ہے، اور واپس جو ہے کس انداز سے جو ہے جا رہے ہیں۔ تو آپ مدنی گلدستہ دیکھیں گے۔ آئیے اپنے سلسلے کو اختتام کی طرف لے کے جاتے ہیں اور اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ جاری، مسجد برو تحریک جاری، فیضان مدنی مذاکرہ جاری، انشاءاللہ عز و جل۔ تو مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں، اور آپ نے بالکل ذہن بنانا ہے کہ جب بھی ہم کسی صاحب مزار کے مزار پہ حاضری دیں گے تو اس انداز سے دینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ یہ ملاحظہ کیجیے۔ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، اللہ جب بڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو، یا الہی کون تیرا کی جب فضا کا ساتھ ہو، کہ پیارے کی صبح جان فضا کا ساتھ ہو، یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو۔ ہم کرتے ہیں سوال امیر اہل سنت سے،